الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ. آپ کے طرز درود نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے لوگ، اور جس طرح آدمی ساری زندگی گزار کے آخر میں بڑھاپے میں تھک جاتا ہے، اس طرح جلسے کی شروعات سے اس کی اختتامی موڑ پر آتے ہوئے آپ کے اندر وہی بڑھاپے کے آثار درود پڑھتے ہوئے محسوس ہوئے. تقریباً میں نے ہر عالم کو درود شریف کی آیت پڑھنے کے بعد یہی گلہ کرتے دیکھا ہے، نہ تساں اپنی عادت چھوڑی تے نہ اساں اپنی چھوڑی. اس لیے یاد رکھو، اتنی تقریریں آپ سنتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بیانات ہوتے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ میری زبانی جمع خرچ سے نبی پاک کی محبت ثابت نہیں ہوتی. عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے محبوب کا نام لیا جائے روح کے اندر ایک عجب ہلچل مچ جاتی ہے. نبی پاک کا نام جب بھی لیا جائے، یعنی کسی گفتگو کے دوران لیا جائے، تو ہمیں حکم کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کا حکم ہے. اور بخیل کی تعریف میں ایک یہ بھی تعریف ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے، بخیل صرف وہ ہوتا ہے جو اپنی جیب کے اوپر 5 تالے لگائے اور مال خرچ نہ کرے. بخیل وہ بھی ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ کا نام آئے تو یہ اسی طرح چپ بیٹھا رہا، یہ بھی بخیل ہے. اور یہ بخل اس دوسرے بخل سے زیادہ بیکار ہے. کیونکہ اس چیز کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. تو عام کلام میں جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو عاشقوں کے لیے حکم ہے کہ درود پڑھو. تو وہ نام لینے والا عام انسان ہوتا ہے. تو میں نے جب یہ پڑھا ہے یہ عام انسان کا کلام، یہ رحمان کا کلام ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس نبی سے کون مراد ہے؟ ابھی بھی نہیں بولے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں نبی سے کون مراد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات مراد ہے. اللہ نے آپ کا نام لیا، آپ کی شان کا ذکر فرمایا کہ نبی. تو پھر ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صلوا علیہ وسلم. ان پر صلاۃ بھی پڑھو، ان پر سلام بھی پڑھو. سلام بھی پڑھو، صلاۃ بھی پڑھو. کس پر؟ نبی پر. کیوں پڑھے؟ اس لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اللہ بھی پڑھے، فرشتے بھی پڑھے، سنی نہ پڑھے.
اور یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عاشق ہیں. کس قسم کے عاشق ہو تم؟ اور وہ عشق کی کون سی تعریف نکل آئی ہے نہیں جس میں یہ حرکتیں ثابت ہیں. یاد رکھو ہماری پہچان ہی حب مصطفیٰ ہے. ہماری تعریف یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جان سے جس طرح محبت کرتے ہیں آپ کے نام سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں. اس لیے جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو پھر بخل سے نہیں، پھر دکھایا کرو کہ تم ہی پیار والے ہو، تم ہی وہ ایمان والے ہو جن سے خدا خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا ماشاءاللہ. یہ سائڈ خاموش ہے، میں دیکھ رہا ہوں. پڑھو الصلاۃ وعلی آلک یا ماشاءاللہ. اب میں صرف ایک بات کرتا ہوں، وہ جو شروع میں آپ نے کام کیا تھا اس کے اندر کوئی لطف تھا یا اب کچھ کرا رہا ہے؟ فرق صاف ظاہر ہے. تو جس طرح سے آپ کے درود پڑھنے کے اندر فرق صاف ظاہر نظر آتا ہے، اسی طرح عقیدے والے، پیار والے، محبت والے ان سے ممتاز نظر آتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بدعت اور ناجائز سمجھتے ہیں. ان کے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ فتوے والے ہیں اور ہم میلاد والے ہیں، اور ہم اپنی اس پہچان سے فخر کرتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو ہمارے جیسے مشرق کے خطیب علامہ صاحب جن کی نسبت گوڑا شریف کے عظیم خاندان کے ساتھ ہے اور روحانی نسبت ہے، اور اس کے علاوہ جن کے علماء کرام میرے دائیں جانب بائیں جانب سب سنیت کی بہار اور اہل سنت کے عقائد کے پرچار کرنے والے صاحبان علم و فضل اور صاحبان طریقت اور صاحبان نسبت لوگ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اس لیے میں مطمئن ہوں انشاءاللہ میری پشت پناہی کا بندوبست ہو چکا ہے. وقت مختصر ہے دوستو. میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ انشراح کی پہلی آیت ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک. الم نشرح لک صدرک کا معنی ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ کو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ نے ایک سوال کیا، کیونکہ شروع میں جو کلام جو ابتدا ہو رہی ہے وہ حمزہ سے ہو رہی ہے، اور یہاں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے. کلام شروع ہو رہا ہے سوال سے. اللہ اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہے الم نشرح لک صدرک. اے محبوب کیا ہم نے کیا کیا؟ تو کیا آتا ہے سوال کرنے کے لیے. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اللہ سوال فرما رہا ہے اپنے محبوب سے. اور یاد رکھو سوال کے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے فن کے اعتبار سے اس سوال کو استفہام تقریری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اس سوال کو کہتے ہیں استفہام تقریری، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے، یہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب پوچھنے والے سے جواب نہیں مانگا جاتا، پوچھنے والے کو صرف ایک بات یاد دلائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جواب سوال کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ابھی میں تقریر کر کے آنسان چلا جاتا ہوں، پھر اگر کسی جگہ بیٹھوں جا کے وہاں آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہوں جنہوں نے میری گفتگو سنی ہو، ان سے میں کہوں کیا میں نے آج تقریر نہیں کی؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ میں نے تقریر کی تھی، اور آپ کسی کو اپنے گھر میں مدعو کریں، کھانا کھلائیں، اور اس کے بعد کہیں کیا میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلا دیا؟ اس کو بولتے ہیں استفہام تقریری، کہ جس میں معنی جواب کا مثبت ہوتا ہے، وہ کیا؟ ہاں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں۔ اور اس میں مخاطب سے جواب مانگا نہیں جاتا، بلکہ جواب خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جب جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا نہیں کھلا دیا، تو اس کا جواب ہاں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو گفتگو نہیں سنائی، تو جواب ہاں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نعت نہیں پڑھی، تو جواب ہاں ہوتا ہے۔ ایسے ہی رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کیا میں نے آپ کا سینہ کھولنے نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولنے دیا؟ اس سوال کا معنی یہ ہے کہ آپ کا سینہ بند نہیں رہا، یہ کھل چکا ہے۔ کہ میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو فرمایا کہ آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کا معنی یہ ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور یہ کلام لوگوں سے نہیں کیا جا رہا، یہ گفتگو لوگوں سے نہیں کی جا رہی کہ اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کا سینہ کھول دیا ہے، چونکہ لوگوں کو یہ بتا بھی دو تو لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہر آدمی کا سینہ ہے نا یہاں، آپ سب لوگ صاحب صدر ہیں کہ نہیں؟ صدر کہتے ہیں سینے کو، آپ سب لوگ صاحبان صدر ہیں، آپ سب کے سینے موجود ہیں، لیکن ہر ایک کے سینے کی کیفیات دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے کے سینے کے حوال جانتے ہیں کہ اس میں کیا خیالات تیار ہو رہے ہیں، وہ اندر کیا خیال سوچ رہا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے، اس لیے لوگوں کو نہیں کہا کہ میں نے اپنے محبوب کا سینہ کھول دیا ہے، رب نے اس کو کہا جس کا سینہ کھل گیا، جس سے کہہ رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے۔ وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اور پھر یہاں پر جس طرح ہمارے اہل علم فرماتے ہیں کہ آگے ذکر ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آگے جا کے ذکر آتا ہے کہ آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی رضا کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو یہاں پر بھی وہ معنی ہوگا کہ آپ کی خاطر اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی اور آپ کی سہولت کے لیے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے کو کشادہ کیا، اور یہ کشادگی شرح کہتے ہیں کھولنے کو، عربی زبان میں شرح کسے کہتے ہیں؟ اور آپ نے سنا ہوگا شرح بخاری، شرح مسلم، شرح ابو داؤد۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اصل جو کتاب ہے نا، اس کا جو متن ہے، اس متن کے جو معانی، مفاہیم اور اس کے اندر جو مختلف نکتہ ہائے دانش ہیں، اور اس کے اندر جو علم و فضل اور کمالات کی باتیں ہیں جو عام آدمی اس کو نہیں معلوم کر سکتا، اہل علم ان باتوں کو کھول دیتے ہیں، اس لیے اس کو شرح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں۔ تو فرمایا علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا لکا آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خاطر، صدرک آپ کا سینہ۔ یہ اللہ نے کیوں کھولا؟ نبی پاک کا سینہ کیوں کشادہ کیا گیا؟ جس طرح علامہ
عتیق الرحمان صاحب مدظل العالی فرما رہے تھے کہ نور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نور حسی ہوتا ہے، ایک نور معنوی ہوتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ نبی پاک کو نور حسی بھی دیا گیا، نور معنوی بھی دیا گیا، بولتے نہیں آپ لوگ؟ نبی پاک کو نور حسی بھی دیا۔ نور حسی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ نور حسی وہ ہوتا ہے جو فیل کیا جا سکے، وہ جو کہ فیل کیا جا سکے، ایسا نور کہ جو سینسز کے اندر لائی کرے، وہاں پر موجود ہو، آپ کو محسوس ہو، یہ نور حسی ہے۔ اور نور معنوی وہ ہوتا ہے جو سینسز سے آدمی اس کو معلوم نہیں کر سکتا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور معنوی نور کی مثال یہی ہے کہ حضور آئے تو کفر کا اندھیرا چھٹ گیا، اور حسی نور کی مثال یہ ہے کہ حضور اندھیرے میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے سے تاریک کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ ہے حسی، اور پہلا والا ہے معنوی۔ جس طرح نبی پاک کا نور ہونا بھی معنوی اعتبار سے متحقق ہے اور حقیقی اعتبار سے بھی متحقق ہے، اسی طریقے سے نبی پاک کے سینے کا کھولنا یہ بھی دو اعتبار سے ہے، ایک حقیقی طور پر اور ایک معنوی طور پر۔ جس طرح نبی کا نور حقیقی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے، ایسے شرح صدر مصطفیٰ حقیقی بھی ہے، معنوی بھی ہے۔ جیسے نور آنکھوں سے دیکھا گیا، اسی طرح شرح صدر بھی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ جیسے نور سے تاریک راتیں دن میں تبدیل ہو گئی، ایسے ہی انشراح صدر کی اس کیفیات سے علوم کے خزانے مصطفیٰ کے سینہ اطہر میں داخل کیے گئے۔ جس طرح نور معنوی اور حقیقی ہے، شرح صدر مصطفیٰ بھی معنوی بھی ہے، حقیقی بھی ہے۔ معنوی کا معنی یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کہے کہ آپ کا سینہ بہت، کہتے ہیں نا یہ جوانوں کا سینہ ہے، یہ معنوی طور پر ہے۔ جوان کا سینہ کوئی لوہے کا بنا ہوتا ہے، یہ بھی وہی سینہ ہے جو بابیاں کا سینہ ہے، یہ کوئی مختلف تو نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کو جوانی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے نبی پاک کے سینے میں کتنی کشادگی ہے، ابھی آگے چل کے بات کریں گے۔ حقیقی سینے کا کشادہ ہونا یہ کب ہوگا؟ جب واقعتاً نبی پاک کے سینے کو باقاعدہ کھولا جائے، یعنی ان ریالٹی اس کو باقاعدہ کھولا جائے اور ڈائسیکشن کی جائے اور باقاعدہ سینے کو کاٹا جائے، چاک کیا جائے، تو یہ سینے کا کھولنا ہوگا۔ یہ ہو گیا حقیقی۔ حقیقی وہ ہوتا ہے جو نظر آئے۔ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو نظر آئے۔ اور نبی پاک کا شرح صدر حقیقی بھی ہوا، اور یہ کب ہوا پہلی مرتبہ؟ اس وقت جب نبی پاک دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ اور روایات مختلف ہے، کوئی 5 سال 6 سال کہتا ہے، کوئی 10 سال کہتا ہے۔ یہ جو ہمارے سیرت نگار ہیں، اختلاف روایات کے مطابق مختلف عمر لکھی ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ ساتھ نہیں لائے تھے تو اپنے رضائی بھائی سے کہا جاؤ تم گھر جاؤ، جا کے ناشتہ لے آؤ۔ خود بکریوں کے ساتھ رہے تو جبریل اور میکائیل آئے۔ سنتے ہو کہ نہیں؟ جبریل اور میکائیل آئے نبی پاک کو لٹا کے حضور کا شکم مبارک، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور سونے کے تشت ہاتھ میں تھے اور زمزم کا پانی تھا، اور اس پانی سے پیٹ مبارک کو اندر سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، پھر اس کو بھی چیرا گیا۔ سینہ مصطفیٰ سے قلب مصطفیٰ کو نکالا گیا، اس کو بھی چیرا گیا، اس میں سے کوئی 1-2 اجزاء نکال کے دور کیے گئے، پھر حکم ہوا اس کو واپس اسی طرح سی دیا جائے، پھر اس کو سی دیا گیا، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا، پھر سینے اور پیٹ کو بھی واپس سی دیا گیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا
بلا دم ولا وجعین، نہ تو خون نکلا نہ مصطفیٰ کو درد ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ حقیقی ہے نا، حقیقی ہے نا کہ باقاعدہ، حقیقی اس لیے ہے کہ یہ دیکھا جا سکتا ہے اور باقاعدہ فرشتوں نے یہ کام کیا اور چھری کے ساتھ یہ کام کیا گیا، تو یہ حقیقی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ہے۔ اب میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس، اس کو چیرا گیا، اس کو کاٹا گیا، خون نہیں نکلا، خون نہیں نکلا، درد نہیں ہوا، اور عام طور پر جب بائی پاس کا آپریشن کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو ہر گلی میں ایک نہ ایک ایسا پیشنٹ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میری یہ بات جو ہے نا اس کو بھی بائی پاس نہ کر رہا، اور سے سنو اسے۔ دیکھو جب اس کا بائی پاس کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بیہوش کیا جاتا ہے یا تھوڑا سا اس کو کوکوڈامول دے کے سلاتے ہیں جی، اس کو بالکل بیہوش کیا جاتا ہے، کیوں؟ کہ خون بھی نکلے گا، درد بھی ہوگا، اور بیہوش کس لیے کیا جاتا ہے؟ خون نکلنے کی وجہ سے نہیں، درد کی وجہ سے، درد کی وجہ سے بیہوش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ درد کی کیفیت کو برداشت کر سکے، اور انسانی جسم کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کو کٹ لگتا ہے یا اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے یا اس کو ضرب لگتی ہے تو وہاں پر درد کی کیفیت اٹھتی ہے، اور وہاں نروز کے ذریعے دماغ میں ایک میسج جاتا ہے کہ یہاں پر اس وقت درد ہو رہا ہے، اور درد، یہ میسج اتنا کوئک ٹرانسفر ہوتا ہے اس درد والی جگہ سے دماغ میں کہ ادھر پتھر لگتا ہے ادھر درد شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دماغ کی کیفیت کو سلا دینے کا نام جنرل انیسٹیٹک ہے، جس میں آپ کو بالکل سلا دیا جاتا ہے اور درد اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن دماغ کو محسوس نہیں ہوتا۔ درد پھر بھی ہوتا ہے، دماغ جو درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے وہ سلا دیا جاتا ہے، پتہ چلا یہ تھوڑی دیر کے لیے درد اس سے موقوف کیا گیا، درد اپنی جگہ پر ہے اور خون بھی بہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا شرح صدر مصطفیٰ کی حقیقی صورت زمین پہ دکھا کر ساری کائنات کو بتا دیا کہ جہان میں ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تم ضرور ایسے وقت سے گزرو گے، تمہارے پیٹ کاٹے جائیں گے، تمہارے سینے چیرے جائیں گے، تمہارے جسم کو کاٹ کر علاج کیا جائے گا، خون بھی نکلے گا، درد بھی ہوگا، لیکن مصطفیٰ کریم کو نہ بے ہوش کیا گیا اور نہ آپ کو ڈرایا گیا، نہ آپ ڈرنے والے، عمر بھی بہت چھوٹی ہے، خون نہیں نکلتا، درد نہیں ہوتا، پتہ چلا نہ مصطفیٰ جیسا کسی کا جسم ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کسی کا دماغ ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کسی کا خون ہے، نہ نبی جیسا کسی کی شان ہے، نہ نبی جیسا کسی کا دل ہے کہ دل باہر نکلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میرا دل چیر رہے ہیں اور درد نہ ہو، پھر دل اپنی جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ پتہ چلا ساری کائنات میں یہ ایک ہی ذات ہے، سارے شرق و غرب و شمال و جنوب عرش و فرش میں یہ ایک ہی ذات ہے جس کے لیے یہ قانون فطرت تبدیل ہو گیا، نہ خون نکلے گا، نہ درد ہوگا، دل باہر آئے گا تب بھی مصطفیٰ تم زندہ رہو گے، دل اندر رہا تب بھی زندہ رہو گے، اور نہ تمہیں درد ہونے والا، نہ تمہیں شکایت ہونے والی، نہ تمہیں بے ہوش کیا جائے گا۔ پتہ چلا ہوش تمہارا ہوش نبی کے ہوش سے مختلف، تمہارا دماغ نبی کے دماغ سے مختلف، تمہارا سینہ نبی کے سینے سے مختلف، تمہارا دل نبی کے دل سے مختلف ہے۔ پتہ چلا نہ تم ظاہری کے اعتبار سے نبی کی طرح ہو، نہ باطنی اعتبار سے نبی کی طرح ہو، ساری کائنات میں ایک محمد ہیں جن کے لیے خدا نے الگ قانون نافذ فرمایا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو یہ حقیقی انشراح صدر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے دل مبارک کو دھویا گیا تو اس پر کون سی میل لگی تھی کہ اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا؟ دیکھو بات یہ ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو علماء کی تقریریں سنتے تھے، وہ ایک بات بڑی عام فرمایا کرتے تھے علماء کہ شہد کی مکھی بھی مکھی ہے اور عام مکھی بھی ایک مکھی ہے، لیکن شہد کی مکھی ڈھونڈتی ہے ان پھولوں کو جس میں رس ہوتا ہے، اور ایک دوسری مکھی ہوتی ہے جو ہمیشہ غلاظت پر ہی نظر آتی ہے۔ تو ہیں یہ دونوں مکھیاں ہیں، لیکن ایک کا کام ہے غلاظت تلاش کرنا اور ایک کا کام ہے رنگت، نکھت اور نور کو تلاش کرنا۔ ہیں دونوں مکھیاں ہیں، لیکن ایک کا کام ہے غلاظت پہ جا کے بیٹھنا، اور وہ غلاظت ہی اکٹھی کرتی ہے، بڑے بڑے پھولوں سے گزرتی ہے، بڑے بڑے چشموں سے گزرتی ہے، بڑے بڑے باغات سے گزرتی ہے، لیکن وہ اسے نظر نہیں آتے۔ جیسے ہی گندگی نظر آتی فوراً جا کے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی سنی اور غیر سنی میں فرق ہے۔ یہ نبی کے صرف شان تلاش کرتا ہے، وہ نقص تلاش کرتے ہیں۔ سنی ہمیشہ نبی کی شان تلاش کرتا ہے، بولتے نہیں آپ لوگ؟ یہ جو بھی قرآن کی آیت پڑھے تو تلاش کرتا ہے اس میں نبی کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں، حدیث پڑھے تو نبی کی فضیلت تلاش کرتا ہے، وہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہ ہم دیکھیں نبی کے علم کا نقش کیسے نظر آ جائے، نبی کے جسم کا نقش کیسے نظر آ جائے، نبی کی آگ کا نقش نظر آ جائے، اصحاب کا نقش نظر آ جائے، شریعت کا نقش نظر آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں وہاں تو نقش نہیں، نقش تیرے اندر ہے۔ ہم کمال تلاش کرتے ہیں، کیوں؟ ہم با کمال ہیں، اس لیے کمال تلاش کرتے ہیں۔ ہم با کمال ہیں اس لیے کمال پہ نظر رکھتے ہیں، تم صاحبان نقص ہو اس لیے نقص پہ نگاہ رکھتے ہو۔ ہمیں تو وہاں صرف کمال ہی کمال نظر آتا ہے، اور تمہیں نقص نظر آتا ہے۔ نقص کرتے ہیں تلاش کچھ لوگ رسول یہ میرا اپنا کلام ہے۔ نقص کرتے ہیں تلاش کچھ لوگ رسول اللہ میں، اس جستجو میں ان کے سر پھر گئے ہیں، اس جستجو میں ان کے سر پھر گئے ہیں، وہ ہیں اب بھی الجھے ہوئے، وہ ہیں اب بھی الجھے ہوئے، اور ہم ہیں مصروف ثنا، ان کے پھرے ہیں دل اور ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ نقص کرتے ہیں تلاش کچھ لوگ رسول اللہ میں، اس جستجو میں ان کے سر پھر گئے ہیں، وہ ہیں اب بھی الجھے ہوئے اور ہم ہیں مصروف ثنا، ان کے پھرے ہیں دل، ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ دل کا پھرنے والے اور ہیں، دن کے پھرنے والے اور ہیں، وہ ایسے کہ دل پھرے نور تاریک نظر آئے، دل پھرا تو بشر نور ہو کر بشر نظر آیا، اور ان کا دل پھرا تو با کمال بے کمال نظر آیا، دل پھرا تو وہ جو ساری عظمتوں کا مالک ہے اس میں نقص تلاش کرنے لگے، اور ہمارے دن پھرے، ہمیں مصطفیٰ کے چہرے میں کمال نظر آیا، ہمارے ان کے اذن ہائے مبارکہ میں کمال نظر آیا، ان کی زبان میں کمال نظر آیا، ان کی نگاہ میں کمال نظر آیا، ان کے لباس میں کمال نظر آیا، ان کے قلب میں کمال نظر آیا، ان کے قالب میں کمال نظر آیا، ان کے ظاہر میں کمال نظر آیا، ان کے باطن میں کمال نظر آیا، ان کے امامے میں کمال نظر آیا، بلکہ ان کے نالین میں بھی کمال نظر آیا۔ نعرہ
کیا فرمایا؟ نقش کرتے ہیں تلاش کچھ لوگ رسول اللہ میں، اس جستجو میں ان کے سر پھر گئے ہیں، اور جن کے سر پھرے ان کے دل پھرے، اور اساں دے دن پھر گئے۔ اور دن پھرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب پرانی تاریکیاں گئیں، اب ہر وقت نور ہی نور ہے، اب گمراہیاں گئیں، اب صرف ہدایت ہی ہدایت ہے، اب وہ پرانے جھگڑے گئے، اب صرف پیار محبت ہے، اب وہ پرانی تاریکیاں دور ہو گئی، اب نور محبت ہر سو پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں قلب دھویا گیا، اس میں کیا میل تھی؟ زمزم سے دھویا گیا۔ میں کہتا ہوں دھونے کا کام صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پہ میل ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم جب وضو کرتے ہو تمہارے جسم پر لازماً کوئی غلاظت ہوتی ہے؟ بولو نا بھئی، پیچھے والے کے نہیں بولتے، آپ کے لیے تو الگ سے قانون آئے گا، بولو نا بھائی۔ جب آپ وضو کرتے ہو تو لازماً اس لیے کرتے ہو کہ وہاں نجاست لگی ہوتی ہے، کوئی فلدی میٹیریل لگا ہوتا ہے، کچھ ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جب بھی دھونے کا عمل ہو تو وہاں میل ہی ہو۔ عاشقوں نے اس کا جواب یوں دیا، عاشقوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ قلب مصطفیٰ کو دھویا اس لیے گیا زمزم سے کہ پہلے زمزم کی نسبت صرف حضرت اسماعیل سے تھی، اب اس کی نسبت قلب مصطفیٰ سے بھی ہو گئی۔ اب یہ زمزم عام پانی نہ سمجھنا، اس کو نبی پاک کے سینے کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا، نبی پاک کے قلب کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں نبی پاک نے زمزم پینے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ اس کی حقیقت میں سنیوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فضل بھی نظر آتا ہے اور نسبت مصطفیٰ کا سرور بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ اب میں چونکہ موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ اب دیکھو حقیقی طور پر سینے کو کھولا گیا، کھول کے بند کیا گیا، اور آپ نے دیکھا نہ وہاں کوئی نشان ہے، نہ درد ہے، نہ خون بہا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ اب چلو آگے، انشراح صدر، سینے کا کھولنا، یہ ضروری کیوں ہے؟ یاد رکھو، سینہ علماء کا بھی کھولا جاتا ہے، سن دیو کہ نہیں؟ سینہ اہل اللہ کا کھولا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے جب ایک حافظ قرآن الف لام میم سے شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد اور والناس پہ جا کے رک جاتا ہے، سینہ کھلا ہوا نہ ہو تو اتنا قرآن سینے میں آتا ہے؟ بولو نا۔ ایک حافظ کا سینہ بھی کھولا جاتا ہے، ایک عالم جو آپ کو نہ جانے کیسے کیسے روایات آنے واحد میں سنا دیتا ہے، اس کا سینہ بھی کھولا جاتا ہے۔ ایک ولی کا سینہ کھولا جاتا ہے، ہر ایک اس کی ضرورت کے مطابق وسعت صدر دی جاتی ہے، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنا اس کا سینہ کھولا جاتا ہے۔ درویشوں کو درویشی کی کیفیت میں دیا جاتا ہے، اہل علم کو ان کے علمی کیفیت میں دیا جاتا ہے، حفاظ و قراء کو ان کی حیثیت میں دیا جاتا ہے۔ شرح صدر ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے، اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ دیا کیوں جاتا ہے؟ قرآن کسی جگہ کہتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، قرآن کہہ رہا ہے، سن دیو کہ نہیں؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ شرح صدر کی بات یہاں بھی آئی۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جس کے لیے اللہ ارادہ فرما دے کہ اس کو ہدایت دینی ہے تو اس کو ہدایت کیسے دیتا ہے؟ یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے سینہ کھولا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت مل جاتی ہے،
ہدایت مل جاتی ہے، اور ہدایت کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے۔ ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھئی ایک چھوٹا بچہ جڑا 5 سال دا 10 سال دا ہے، وہ اگر نماز نہ پڑھے گا تو کہہ سکتے کہ بے ہدایت آدمی، بولتے نہیں آپ؟ ایک چھوٹا بچہ جھوٹ بولتا ہے، کہہ سکتے ہو کہ یہ گمراہ؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہدایت کا ہونا یا نہ ہونا یہ بلوغت کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ایک غلط میں بالغاں سے کرے تھے تو نابالغ بھی بیٹھے تھے نا، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پاک صاحب لوگ ہیں، ہم سب جو ہے وہ انتہائی کمزور لوگ ہیں، انتہائی گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ بلوغت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جب تک آدمی بالغ نہیں ہوتا ہدایت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے بس وہ ٹھیک ہے، وہ اگر اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے اس نے دوزخ میں نہیں جلنا، اس نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر ہدایت کا تعلق بلوغت کے ساتھ، ہدایت کا تعلق بلوغت کے ساتھ، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، گل سمجھو کہ نہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو کرتا کیا ہے؟ اس کا سینہ کھولتا ہے۔ اور جب حضرت عمر نے قرآن کھول کے پڑھا تھا، وہ جو تھوڑی آیات انہوں نے پڑھی تھی، انہوں نے پھر اسلام کیسے قبول کیا؟ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا۔ نبی پاک کو قتل کرنے کے ارادے سے جانے والے قدموں میں اپنا آپ نچھاور کرنے آنے لگے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے سینہ تنگ تھا، جب رب نے کھولا تو ہدایت ملی۔ تو سینے کا کھلنا ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ہدایت کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کا سینہ کب کھولا گیا؟ جب آپ بالغ نہیں تھے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ غور کی ضرورت ہے، غور کی، غور کرو گے کہ نہیں؟ نبی پاک کا سینہ کب کھولا؟ میں پھر دوسری طرف ہونے والا ہوں، اور شہد کی مکھی اور آم مکھی کی بات پھر کرنے والا ہوں۔ ہدایت کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے، جب تک بالغ نہ ہوگا اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں صادر کیا جا سکتا۔ بلوغت کے ساتھ ہدایت ملی ہوئی ہے، لیکن نبی پاک کا سینہ کب کھولا گیا؟ جب ابھی آپ بالغ ہوئے ہی نہیں ہیں، 5-6 سال کے ہیں، اور آپ کا سینہ کھول دیا گیا، تو جنہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ میں کہتا ہوں تیری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ کائنات میں لوگوں کو ہدایت اس وقت دی جاتی ہے جب وہ بالغ ہوتے ہیں۔ رب نے ساری کائنات میں محمد الرسول اللہ کو ان کے بچپنے میں شرح صدر کی یہ فضیلت دے کے ثابت کر دیا کہ کوئی میرے نبی کو کبھی گمراہ نہ سمجھنا، گو کہ یہ مسئلہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے۔ ہم بچپنے میں ہی ان کے سر پر ہدایت کا تاج رکھ رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد مصطفیٰ، شہزادہ شیخ العالم۔ پتہ چلا بچپن سے جس کی ہدایت کا سامان کر دیا گیا وہ جوانی میں گمراہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جوانی سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنے محبوب کو چونکہ ہر چیز میں منفرد بنایا ہے، ان کے لیے یہ انتظام بھی منفرد کیا کہ لوگ بعد میں ہدایت حاصل کریں گے، لیکن وہ ہدایت تجھ سے حاصل کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ تو تیرا کام ہے، تو نے ان کی ہدایت کرنی ہے محبوب، لہذا جو ہدایت کرتا ہے اس کا مہدی ہونا ضروری ہے۔ مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ دوسرے کی ہدایت کرتا ہے۔ جہاں پر گمراہی کا شائبہ بھی نہ ہو اس وقت خدا نے اپنے محبوب کے سر پہ ہدایت کا تاج رکھ دیا، اور وہ کیسے؟ سینہ کھول دیا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ
یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے لیے بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سینہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا اب صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو سینہ کھلتا ہے تو کیسے کھلتا ہے؟ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا دخل النور فی القلب، اذا بولو نا، اذا دخل النور فی القلب انشرح، جب قلب کے اندر نور آ جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ جب قلب میں، بولتے نہیں آپ، جب قلب میں نور آ جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، اور جب سینہ کھل جاتا ہے تو ہدایت آ جاتی ہے۔ ہدایت آنے کے لیے، چونکہ ہدایت آنے کے لیے قلب کے اندر جگہ کی ضرورت ہے، اور قلب کے لیے جگہ بنانا یہ چاقو چھری کانٹے سے جگہ نہیں بنتی، یہ نور کے داخلے کے بعد قلب میں وسعت آتی ہے۔ جب وسعت آتی ہے تو اندر ہدایت آ جاتی ہے۔ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ اگر دیش کا پہلے سے بھرا ہو تو کچھ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر تم نے بکسے کے اندر کچھ ڈالنا ہے تو اس کا کھولنا ضروری ہے۔ اگر کسی برتن میں کوئی ڈالنا ہے تو اس کا ڈھکن کھولنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ سینے کے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کی جگہ سینہ ہے۔ اسلام کی جگہ کیا ہے؟ ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ سینہ کے، کہ سینے میں دل ہے۔ سینے میں کیا ہے؟ دل ہے۔ سینے میں دل ہے، اور دل کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کو کھولنے بغیر یہ اندر ہدایت جا نہیں سکتی۔ اور اس کو کھولنا کیسے ہے؟ کہا نہ یہ چھری کانٹے سے کھلے، نہ یہ آپریشن سے کھلے، نہ یہ کاٹنے سے کھلے، نہ ڈاکٹر کھولے۔ یہ کھلتا ایک خاص نور سے ہے۔ ایک نور آتا ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے نور اندر جاتا ہے یہ سینہ کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی سینہ کھل جاتا ہے اندر ہدایت چلی جاتی ہے۔ اندر کیا جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلا ہدایت مشروط ہے سینے کے کھلنے کے ساتھ۔ ہدایت مشروط ہے سینے کے کھلنے کے ساتھ، اور سینے کا کھلنا مشروط ہے نور کے دخول کے ساتھ۔ ہدایت ملتی ہے کھلے ہوئے سینے میں، اور سینہ کھلتا ہے نور کے ساتھ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب تم ہی صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہو۔ اس سے پتہ چلا ہدایت کا مرکز نبی ہے۔ اور نبی بتاؤ نور ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ نبی نور ہے کہ نہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں، نبی کو بشر بھی مانتے ہیں۔ اور یہ سینہ کھلے گا ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے سینے کے کھلنے کے واسطے نور کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا جب نور سینے میں آتا ہے تو پھر سینہ کھل جاتا ہے۔ یہ ہے کھلنے، سینے کے کھلنے کی علامت۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر اسلام کا ڈنکا ہر سو بج رہا ہے، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، شرح میں اگر اسلام کا گھور ہو رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ شرح صدر ہے۔ ہر ایک کا سینہ کھل گیا ہے۔ یہ سینہ کیسے کھلا ہے؟ یہ ان کا سینہ کھلا ہے جنہوں نے محمد کو نور مانا ہے، کیونکہ سینہ نور سے کھلتا ہے، اور وہ نور سورج کا نور نہیں ہے، نہ چاند کا نور ہے، یہ آمنہ کے لال کا نور ہے جو سینے میں آتا ہے، ہدایت کا سینہ کر دیتا ہے۔ آمد
ماشاءاللہ. تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. تو کیا عجیب بات ہے، آپ ہدایت دینے کے لیے آئے. تو اس لیے خدا نے آپ کو نور بنایا. نور کیوں بنایا؟ کہ نور سے ہی سینہ کھلتا ہے، اور نور ہوگا تو سینہ کھلے گا. اس لیے کائنات میں وہ جو ویسے ہی اپنے آپ کو کامیاب اور ہدایت کی راہ پر گامزن سمجھتے ہیں، وہ نرے دھوکے میں ہیں. اس لیے کہ کامیاب وہ ہے جس کا تعلق نور والے کے ساتھ. بشر تو تم ہو، تم بشر ہو. بشر کی ہدایت کے لیے نور و بشر آیا ہے. بشر کی ہدایت کے لیے نور و بشر آیا. وہ بشر کی حالت میں رہ کر، تمہارے اندر رہ کر تمہیں اپنے قریب کرتا ہے، اور نور کی حالت میں آ کے تمہارے دل کے اندھیرے دور کرتا ہے. اس لیے ان کو بشر بھی مانو، ان کو نور بھی مانو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس ہم بات ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو حق کی بات بتاؤ. تو یاد رکھو ہر موقع کے لیے مختلف شرح صدر ہوتا ہے. اور نبی پاک کی یہ روایات میں کہ 3 یا 4 مرتبہ، دونوں روایتیں 3 یا 4 مرتبہ حضور کا سینہ کھولا گیا. بچپن میں، جوانی میں، پھر معراج کے وقت. تو جس طرح کا آگے مرحلہ ہوگا اس طرح کا انشراح صدر ہوتا ہے. میرے آپ کے لیے تو وہ بچپن والا ہی کافی تھا. سمجھے کہ تو تسا سارے دی جوانیاں نبی پاک دے بچپن کا مقابلہ نہیں کر رہا. میرے اور آپ کے لیے تو وہ بچپن کی جو نبی پاک کی کیفیت تھی انشراح صدر کی، وہی کافی تھی. لیکن ان کی اگلی منزل پر جانے کے لیے، مختلف مقامات کے لیے، ایک دفعہ تو انشراح صدر اس وقت ہوا نا جب لوگوں کو کچھ بتانا تھا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے خود سر سے قدم تک ہدایت کا نمونہ بننا تھا. اس وقت آپ کو سراپا ہدایت بنایا. پھر جب قرآن لینے کی باری آئی، جب قرآن لینے کی باری آئی تو میں نے یہ، آپ بھی جانتے ہیں قرآن کہیں سما نہیں سکتا نا کائنات میں. بولو نا، مجھے آپ بتاؤ. چلو میں آج آپ تسی سارے مفتی سمجھو، آج تسی مفتی ہو سارے. یہ بتاؤ کہ یہ ساری کائنات، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 سمندر، اس کی درمابین جو خلا فضا ہے، اس سارے کے اندر کیا اللہ کی کوئی شان صفت سما سکتی ہے؟ بولتے نہیں. اللہ کی صفت سما سکتی ہے؟ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے. تو کیا قرآن اس سارے جہان میں سما سکتا ہے؟ پچھلے انہوں کو شک ہے. بولو نا. اس کے قرآن اگر اللہ وہاں سے اتارتا ہے تو یہ اللہ نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا. اللہ انزلنا ھذا القرآن، پہاڑوں کا ذکر فرمایا. لیکن پہاڑ کے علاوہ سمندر اس کو سنبھال سکتا ہے، آسمان سنبھال سکتا ہے، زمین ساری سنبھال سکتا ہے، ستارے سیارے یہ سنبھال سکتا ہے؟ کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو اب اس کو کہاں رکھنا ہے؟ قلب مصطفیٰ میں رکھنا. کدھر ہے؟ دیکھو اتنا بڑے جہان میں تو نہیں آ سکتا، تو اتنے سے دل میں رکھنا ہے. اس لیے اس کو کھولا. کیا کیا؟ اس کو کھولا. اور کتنا کھولا میں بتاتا ہوں. جتنی کائنات کے اندر وسعت ہے اس سے بڑھ کر وسعت قلب مصطفیٰ ہے. چونکہ اتنی وسعت ہو تو قرآن کائنات میں سما جائے، لیکن اس سے زیادہ وسیع جس قدر وسعت میں قرآن سما سکتا تھا اتنی وسعت خدا نے قلب کو عطا فرمائی. اے حبیب، ہم قرآن نزل علی محمد، یہ تجھ پر نازل ہوا ہے. کائنات میں کوئی قرآن کو اپنے اندر محفوظ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وسعت زیادہ چاہیے. 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں، 7 سمندروں میں کہیں اتنی گنجائش نہیں جتنی قلب مصطفیٰ میں. کہیں اتنی گنجائش نہیں جتنی قلب مصطفیٰ میں. کیوں؟ کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنا تھا، اس لیے اس سے پہلے حضور کا پھر سینہ چاک کیا گیا.
جوانی کے اس عالم میں، وہ 40 سالہ عمر میں، اور پھر وہ چاہ کر کے پھر قرآن کے نزول کے لیے اس کو تیار کیا، اور ایسا تیار کیا کہ الحم سے والناس تک ہر چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر ازبر ہو گئی، آپ کے قلب اطہر میں محفوظ ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ایک دفعہ سینہ کھولا تھا جب چھوٹے تھے، پھر اللہ کی ایک صفت لینے کے لیے توڑے کن ضرور ہیں پر اسے کچھ لگے نا سن دے جی نہیں، ایک دفعہ تمہارے لیے میرے لیے اور اپنی بچپنے کی بہاروں کے لیے سینہ کھولا گیا۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کی ایک صفت لینی تھی جو کائنات میں سما نہیں سکتی تھی، تو کسی کھلی جگہ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے کہا ہم تیرا علم نشرح لک صدرک، ہم آپ کا سینہ کھولیں گے، اتنا کھولیں گے کہ الحم سے والناس تک کی ساری بہاریں اندر آ جائیں، سب اندر آ گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، تو سارا قرآن آ گیا، سارا قرآن اندر آ گیا۔ اب یہ شان ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی ذات تک جانا تھا۔ سمجھے نہیں آیا؟ پہلے شان تھی نا، اللہ کی ایک صفت تک پہنچنا تھا تو سینہ کھولا گیا۔ اب صفت سے بڑھ گئی بات ذات تک، اب اللہ کی ذات تک جانا ہے۔ کہا محمد پھر لیٹ گئی، اب پھر لیٹے گئے، پھر لیٹ کے پھر سینہ چاک کیا گیا، وہ شرح صدر ہوا۔ اور کتنی وسعت، یعنی وسعت، پہلے کتنی وسعت کہ ہدایت آپ کے اندر سما گئی، پھر اتنی وسعت کہ قرآن اندر سما گیا، پھر اتنی وسعت دی کہ وہ موسیٰ فخر موسیٰ صائقا کہ کہا ربی ارنی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھائیے، مجھے اپنا آپ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر یہ جوہر نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکیں، لیکن چلو تم نے دعا کی ہے، قبول کرتا ہوں، تھوڑا سا کچھ مظاہرہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، وہ نہیں دیکھ سکے۔ اب اللہ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے بغیر مطالبے کے۔ پہلے کہا میری شان دیکھو، قرآن ہے نا، قرآن بھی میں دوں گا تو تمہیں دوں گا اور تمہارے اندر رکھوں گا، کائنات کو بتاؤں گا جتنی گنجائش میرے محبوب کے سینے میں ہے کہیں نہیں ہے۔ قرآن وہاں رکھ رہا ہوں۔ اور آؤ اب ایک اور گنجائش دیکھو، ساری کائنات مل کر مجھے نہیں دیکھ سکتی، نہ مجھ تک آ سکتی ہے، نہ وہ زمہریر سے آگے گزر سکتی ہے، نہ وہ قرہ نار سے گزر سکتی ہے، اور نہ وہ قرہ برودت سے گزر سکتی ہے۔ آسمانوں سے بشر نہیں گزر سکتا، سدرہ پہ بشر نہیں جا سکتا، لامقام بشر نہیں جا سکتا، لیکن اگر گیا ہے تو شرح صدر کی وجہ سے گیا ہے۔ کہا محمد پہلے شان کی بات تھی تب بھی شرح صدر دیا ہے، اب ذات کی بات ہے تب بھی شرح صدر دیتے ہیں۔ اور اے سارے شرق و غرب میں پھیلے ہوئے بدبختوں اور بدتمیزوں اور بے ادبوں، میں کہتا ہوں نبی سے ہمسری، ارے شان تک پہنچنا ہو تب بھی شرح صدر محمد کو دیا جاتا ہے، اور جب ذات تک پہنچنا ہو تب بھی شان محمد کو دی جاتی ہے۔ تم ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے رب کو دیکھا ہو، یہ صرف آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ تکبیر، رسالت، جشن عید میلاد مصطفیٰ، جگرگوش شیخ العالم صاحبزادہ نور العارفین صدیقی صاحب۔ اب مجھے بتاؤ علم نشرح لک صدرک کا کچھ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے، اور سینے کے کھولنے کا کیسے پتا چلے؟ جب دیکھا اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ہدایت ہے تو کہا کیوں نہیں کھولا ہے سینہ؟ پھر جب قرآن دیکھا سارا اندر ہے، کیوں نہیں کھلا ہوا ہے سینہ؟ پھر جب رب کو دیکھا ہے تو کیوں نہیں سینہ کھلا ہوا ہے؟ رب کو دیکھنے کے لیے بھی وسعت قلبی چاہیے، رب کا قرآن لینے کے لیے بھی وسعت قلبی چاہیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغمبر بننے کے لیے بھی وسعت قلبی چاہیے، اور ہر اعتبار سے مصطفیٰ کو خدا نے وسعت قلبی عطا فرمائی۔
اس کو کہتے ہیں انشراح صدر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے کھلا ہوا سینہ عطا فرمایا. اور یہ صرف سینے کی بات نہیں، مصطفیٰ جیسی آنکھ کسی کی نہیں، مصطفیٰ جیسے کان کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسی زبان کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسے دست و قدم کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسا دل کسی کا نہیں، مصطفیٰ جیسی شریعت کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسی ذات کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسی صفات کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسی نبوت کسی کی نہیں، مصطفیٰ جیسی رسالت کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسی آل کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسے اصحاب کسی کے نہیں، مصطفیٰ جیسا کلام کسی کا نہیں، اور مصطفیٰ جیسی امت کسی کی نہیں، اور مقام محمود جیسا کسی کا مقام بھی نہیں. پتہ چلا عالم دنیا میں بھی وہی ایک محمد ہے، اور عالم محشر میں بھی صدارت کی کرسی پہ محمد ہی نظر آئے. پھر ہم شریک کا دعویٰ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي. یا اللہ تجھے میں نے فرعون کو بھیج رہے ہو، تو وہ تھا جابر جو مانتا نہیں تھا، اس کو الٹا لڑکا دیتا تھا. تو بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھیج رہے میں سینے میں تنگی محسوس کر رہا. کیا کر رہا؟ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي. اور پھر اس کے سامنے بولنا بھی ہے، تو میں کلام میں بھی کچھ لکنت محسوس کر رہا ہوں، اور لکنت تھی بھی آپ کی زبان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں. تو پھر کیا کہا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. کیا کہا ہم نے؟ دیکھو سینے پر ہی بات ہو رہی ہے سر، سینے پر بات ہو رہی ہے. اس وقت سے سنو، یہ سن دے کوئی نہیں، میں سینے کی گل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی جو ہے کان سی لیے، سنتے نہیں آپ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سننے والے کان نظر آ جاتے ہیں، تو ویسے لگے اور نالوں بھی نظر آتے ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لی، اے اللہ میرے واسطے کھول دے. رب اشرح لی، میرے لیے کھول دے. صدری میرا سینہ، میرے لیے کھول دے میرا سینہ. اللہ فرماتا ہے تیرے لیے کھول دیا تیرا سینہ محمد کو. دیکھو الفاظ پر غور کرو. موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر پہلے آئے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبے کے الفاظ دیکھو، رب اشرح لی صدری. صدری کا مطلب میرا سینہ، اور لی کا مطلب میرے لیے. اور اللہ اپنے اس کے جواب میں اپنے محبوب کے لیے دوسری جگہ کس طرح فرماتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. غور کرو، موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور اللہ اپنے محبوب کہتا ہے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. کیا آپ نے کھول نہیں دیا؟ تو میں تمہیں یہی تو دعوت دیتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ہو کر اس درجے پر نہیں آ سکے، تم امتی ہو کر نبی سے مقابلہ کرتے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر شرح صدر عطا فرمایا. اور دیکھو جب شرح صدر عطا فرمایا، اللہ نے ان کا سینہ کشادہ کیا. اللہ نے ان کا سینہ کشادہ کیا. جیسے سینہ کشادہ ہو، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹا ہے. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. کیا کہا اس نے؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا. بولتے نہیں ہے. فرعون کی بات نقل کی ہے قرآن میں. انا ربکم الاعلی. کیا کہتا تھا؟ میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، سبحان ربی الاعلی. تو اپنے آپ کو اعلیٰ کر، اعلیٰ وہی ہے جو سبحان ہے، وہی اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ نہیں ہو سکتا. یہ شرح صدر سے پہلے جانا مشکل تھا. شرح صدر کے بعد کوئی ساتھ نہیں، کوئی فوج ساتھ نہیں، کوئی جتھا ساتھ نہیں، اکیلے ہیں. بھائی ساتھ ہیں، وہ بھی کمزور، اور جا کے کہتے ہیں کہ تم غلط ہو. یہ بادشاہ وقت کے سامنے ایسے کہنے کے لیے بھی شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یاد رکھو عالم بھی وہی ہے کہ جو حق بات کرتے وقت سامنے والے سے گھبرائے نہ. اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی. اب دیکھو
اسی طرح نبی پاک نے جب اعلان فرمایا، نبی پاک نے جب اعلان فرمایا، آپ نے بھی کیا کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس سے کہا؟ اپنے چچوں سے کہا۔ تو ساں اپنے چاچے نے گل کر کے دیکھو تو رستہ نہیں لبڑ لگا سنا۔ یاد رکھو یہ جو شریک ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جو داد پوترے تو یہی کہتے ہو نا، اور آپ کے جو چاچے اور تائے ہوتے ہیں، ان کے سامنے حق بات کرنا یہ بہت مشکل کام نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو شرح صدر ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابو طالب نے گزارش کی، حضور چھڑو یا نہ کرو، ایک توڑے جان دے دشمن بن گئے، تو آپ نے شرح صدر تھا نہ کہا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دے تب بھی حق بات کہنا ہے۔ اس کو شرح صدر بات سمجھے گے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ساری کائنات کو شرح صدر مانگنے سے ملتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر مانگا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ساری کائنات طالب ہے اور میرا محبوب مطلوب ہے، ساری کائنات محب ہے، میرا محبوب میرا محبوب ہے، اور یہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت سے آپ کو ہر چیز عطا فرمایا۔ میرے دوستو، آپ سب جو نری شریف کے جو جتنے بھی متوسلین محبین ہیں، گو کہ انہوں نے غلامان نری شریف لکھا، لیکن ہم انہیں اپنا دوست اور بھائی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں اور علماء جتنے نورانی چہرے یہاں بیٹھے ہیں دونوں جانب، اور آپ سب جو یہاں آج آئے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کس بات کی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ کے گھر میں یہ رونق پیدا کی ہے۔ وہ رونق لے کر آئے ایمان کی، وہ رونق لے کر آئے روحانیت کی، وہ رونق لے کر آئے جہان کی، اور اس رونق کو سارے دنیا میں عام کر گئے۔ فضاؤں میں وہ رونق موجود ہے، خلاؤں میں موجود ہے، صحراؤں میں موجود ہے، گلیوں کوچوں میں وادیوں میں موجود ہے، لیکن اس موجود ہونے کے وجود کو ثابت کرنے والے اہل سنت سمجھ آئی؟ یہ کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت کی سب سے زیادہ نشانی یہ ہے کہ جیسے وہ ٹیسٹر لگاؤ تو فوراً پھڑک جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو تھوڑی بیٹریاں تھوڑی جی کمزور ہیں، انہاں میں تھوڑا جا چارجنگ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھا کرو، جب جلوس ہو ایسے چلو کہ کائنات دیکھے کہ یہ حضور کے غلام کیسے جا رہے ہیں۔ دیکھو جب مخالف کو کوئی بات کرنی ہو نا، مخالف کے سامنے، مجھے بتاؤ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں کیا حکم ہے؟ کیا کہنے ہیں اس میں؟ کوئی تو دسو نا کیا ہوتا ہے؟ اکڑ کے کیا کرنا ہے؟ رمل کیا ہے؟ رمل وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے چلو، خوب جھوم جھوم کے چلو، اکڑ اکڑ کے چلو۔ حالانکہ ہونتے کسی نے دکھانا نہیں ہے، لیکن سنت اب بھی قائم ہے۔ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بن گیا۔ تو ضرورت کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ میں بھی تمہیں کہتا ہوں ضرورت کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ تو اسی میلاد آلو یا تو میلاد کا جلوس کرو تو پھر رمل کریا کرتا ہے۔ یہ میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں سنی خادموں میں سے، یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جب میلاد کا جلوس پہ اہتمام کرو تو رمل کرتے ہوئے چلو، اور مخالف کے سینے پر محبت مصطفیٰ کی ایسی چوٹ لگاؤ کہ وہ دیکھ کے خود مان جائے کہ عاشقان مصطفیٰ یہ کمزور نہیں، بڑی جرت سے چل رہے ہیں۔ رمل کرو، جلوس میں رمل کرو، اس لیے کہ یہاں دکھانا مقصود ہے۔ رمل آج بھی کعبے میں قائم ہے، جبکہ اب کافروں کو دکھانا مقصود نہیں۔ مسلمان کمزور تھے، مسلمان اتنے کمزور تھے کہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، تو وہ جب طواف کرتے تھے تو وہ جھک جاتے تھے، ان سے چلنا مشکل تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم جیسے بھی ہو غیروں کو یہ دکھاؤ کہ تم بہت طاقتور پہلوان
پہلوان ہو، ریسلر ہو، اور ایسے اکڑ اکڑ کے چلو تو صحابہ کرام فوراً اپنی وہ بھوک پیاس بلا کے اکڑ اکڑ کے چلنا شروع ہو گئے. کافر کو دیکھے اچانک یہ جوان کیسے ہو گئے، یہ سارے جوان ہو گئے. تم بھی سنیو، کافی کمزور ہو چکے ہو، تمہارا جو محبت والا پیٹ ہے کافی خالی ہو گیا ہے. اب جب کبھی جلوس میں نکلو تو ذرا اکڑ کے چلو کہ ساری کائنات دیکھے غلام محمد کسے کہتے ہیں. اکڑ کے چلو، اس لیے اکڑ کے چلو، ہمیشہ اکڑ کے وہ چلتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، اور جھکا ہوا وہ ہوتا ہے، بھاگا ہوا وہ ہوتا ہے جس نے کوئی برا کام کیا ہوتا ہے. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا جلوس نکالو تو کبھی کمزور چہرے سے باہر نہ آنا. لباس ستھرا، سر پہ ٹوپی ستھری، دل میں محبت کی چمک، چہرے پہ ان کی محبت کی رمق، اور ہاتھوں میں عقیدت کے جھنڈے، اور قدموں میں پہلوانوں کی سی رفتار، اور منڈے ہلا ہلا کے ایسے چلو کہ کائنات یہ دیکھے کہ یہ کمزور نہیں ہے، اور مصطفیٰ دیکھے کہ میرے دیوانے میری آمد کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ آج کے بعد یاد رکھنا، جشن میلاد مصطفیٰ و جلوس، اس میں کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل. رمل ایسا نہ کرے کہ ایک دن ٹھوٹے مارنا شروع کر دیں. رمل میں بھی طریقہ ہوتا ہے، اپنے ساتھی کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک؟ بہرحال میرے دوستو، جو فرما رہے ہیں کہ میلاد شریف کا جلوس کا اجرا کرنا آسان ہے، لیکن اس کی رعایت کا لحاظ رکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے. ایسا خوبصورت، اب یاد کرو وہ جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا حضرت صاحب قبلہ عالم کے زیر سایہ لندن میں، وہ جو یوٹیوب پر جو کوئی بکواسات انہوں نے شائع کیے تھے اس کے خلاف، تو وہاں پر حضرت صاحب قبلہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب جاؤ یہاں سے تو زمین پر کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہ ہو، کوئی آپ جو یہ ڈرنکس وغیرہ پی رہے ہو کوئی کین، ایمٹی کین جو ہے زمین پر نہ ہو، کوئی آپ کا گندگی کوئی چیز آپ کی جو آپ نے ربش کے طور پر زمین پر پھینک دی ہو وہ اٹھا لو، تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہی محبت کرنے والے تو اصل صفائی والے ہیں. اس لیے چاہے جلوس ہو یا جلسہ ہو اس کی رعایت کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، ادب احترام اور درود شریف پڑھتے چلو، اکڑ کے چلو، محبت سے چلو، ذوق سے چلو. اور جب کبھی جلسہ ہو چاہے کوئی بھی یہاں نعت پڑھ رہا ہو تب بھی خوب جوش و خروش کا اظہار کرو. کوئی تلاوت کرے خوب جوش و خروش کا اظہار کرو، کوئی تقریر کرے خوب جوش و خروش کا اظہار کرو. کیوں کہ اس سے طبیعت کے اندر بہار قائم رہتی ہے اور محفل پر ایک جوانی کا رنگ ہوتا ہے. بہرحال میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ نبی پاک کا سینہ خدا نے کھولا تو کیسے کھولا، کھولا تو کیسے کھولا، اور اتنا کھولا کہ ہر چیز اس کے اندر آ گئی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس سینے کی خیرات عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا کلمہ شریف کا ذکر پھر دعا کریں. پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ، کوئی آدمی خاموش نہ رہنا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
وسلم. یہی ذکر دوسری طرز پر سب میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ سن لو، اس کے بعد آواز سے آواز ملا کر میرے ساتھ پڑھو. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کا ایک آخری جز بھی ہو جائے. تیار ہیں آپ سب لوگ؟ سارے لفظ سارے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو. ماشاء بہت اچھا. آخر میں اس میں محبت ہے ہر آدمی. اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو، جیسے حسنین صاحب نے آپ سے کہا کہ اپنی اولادوں کو جس راستے پر آپ گامزن ہیں اولادوں کو انہی راستوں پر ڈالیں. یہ ضروری ہے اس بہار کو قائم رکھنے کے لیے. اور یہ بہار کیسے قائم ہے؟ زمانہ بہار تاریخ بہار کہ جب تعلق طریقت کے ساتھ آنے والوں بچھڑ گئے، لیکن طریقت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے. اس لیے جو اپنے آسمانوں کے ساتھ وابستہ ہو اپنی نسبت کو قائم رکھو اور اپنے اولادوں کو اپنے شیوخ کے ساتھ وابستہ رکھو. اور جو بھی آپ میں سے بیعت نہیں ہے وہ بیعت ضرور ہو، جو بیعت نہیں ہے وہ بیعت ضرور ہو. اس لیے کہ جو آدمی بیعت ہوتا ہے اس پر مرشد کریم کی روحانی کیفیات اور دعاؤں کے سائے قائم ہو جاتے ہیں. یہ میں گارنٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر وہ مرشد ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، اگر مرشد ہے تو پھر وہ ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے شیخ سے فیضان حاصل کرتا ہے. اس لیے جو ابھی تک بیعت نہیں ہو وہ ضرور بیعت ہو، ضرور بیعت ہو، ضرور بیعت ہو، ضرور بیعت ہو. آپ کی ضروری ہے. اللہ آپ سب کو
اہل تصوف، اہل دل اور اہل انشراح سینہ، ان کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں عمر شریف کے کوئی قرآن نازل ہونے والی ہے، ایک خوش نصیب ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ دو قسم کے سسٹرز ہیں، ایک جو ہے جو ہماری سسٹرز آئی ہیں، مائیں بہنیں بچیاں، ان کے لیے، اور ایک جو ہے تھوڑا رن رہا ہے، تھوڑا بڑھ جائے، انہوں نے بھی انشاءاللہ جس نوجوان بزرگ اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ وہ عمرے واسطے جان گے، تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے یہ نمبر ہے، ایک پرچی اللہ کے اذن اور اس حکم سے اٹھاتا تھا، جس کے نصیب میں ہو تو وہ انشاءاللہ جائے گی ماشاءاللہ۔ یہ نمبر ہے 65 خواتین میں سے، ماں بہنوں بچیوں میں سے نمبر ہے 65 ماشاءاللہ۔ صدف ملک ماشاءاللہ۔ کوئی ہماری بہن ہے صدف ملک، ان کو یہ سعادت اللہ نصیب کرے۔ یہ ٹوپی دے دے جیسے کسی ایک آدمی کا نام لے لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیا جائے جو ہر نبی میں قبول ہونی ہے، اور اس ہر نبی نے اپنی دعا کر لی ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے کوئی قرآن نازل کا ٹکڑا جائے گا انشاءاللہ سارا ہی تر جائے گا۔ میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے، کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جب تک آخری امتی جنت میں چلا نہیں جاتا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو یہ شان پیارے مصطفیٰ، یہ منظرات میں سے اللہ کا کرے نمبر 30 جس صاحب ہو ماشاءاللہ۔ یہ حضرت دوسری دفعہ نکل رہا ہے، اس لیے یہ بس کو بھی نکلا ہے، اس دفعہ بھی نکلا ہے۔ بڑی بات ہے، ایسے کھانا دا بڑا ہے اللہ فرمائے بڑی اللہ دعا آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ماشاءاللہ جو آج کے پروگرام کے لیے درود شریف پڑھا گیا یہ 1.5 ملین درود شریف پڑھا گیا ماشاءاللہ، یہ 15 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، 2 قرآن شریف ہیں اور سورہ یاسین، اور اس کے علاوہ دعا کی خاص اپیل ہے حاجی یاسر صاحب کی فیملی اور ان کے جو والد صاحب کے سلسلہ ثواب کے لیے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ٹکٹ ہے حاجی یاسر صاحب کی فیملی کی طرف سے جو عمرے پر آپ جا رہے ہیں یہ بھی قبول فرمائیں، اور پورے جو معاونین ہیں دربار ہے شریف کے، ہمارے حاجی محمد صاحب کے اولاد اور دیگر جتنے بھی ہمارے رضوان صاحب ہیں، طارق صاحب کے جتنے نے بھی اہتمام کیا اس مسجد کے منظمین یہاں کے علامہ صاحب اور خطیب ہیں خطیب اعظم اس مسجد کے، تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ذکر کی محفل ابھی یہاں سے کتنی خوبصورت محفل، یہ آپ کے علاقے میں اور بھی جگہ ہوتی ہوگی وہاں پر بھی جائیں، لیکن خاص طور پر یہ اتوار کو ہر اتوار کو یہ نمبر 54 لیزلی اسٹریٹ پولک اسٹریٹ میں یہ پروگرام خادمین نریج کرتے ہیں، اس میں بھی درود شریف لائے گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہماری آج قبول فرما۔
تیرے نبی کی عظمت کے لیے جمع ہوئے یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عظمت عطا فرما ان کی محبت میں آئے ہیں ان کی محبت کے صدقے محبوب دل عطا فرما محبوب فکر عطا فرما محبوب عمل عطا فرما محبوب کردار عطا فرما ہمیں محبوب کی نسبت کے صدقے ہر چیز محبوب عطا فرما اور مرغوب عطا فرما یا اللہ ہم سب اپنی رضا عطا فرما اپنے محبوب کی رضا عطا فرما جتنے مرد اور عورتیں یہاں موجود ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جو مصیبتوں میں مجھے مصیبتیں دور فرما جو بیمار ہیں وہ صحت عطا فرما جو دنیا سے سعادت مانگے ساری محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اقارب عزت والے دوست احباب پڑوسی جاننے والے جمعی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اے اللہ جن کے اشارہ ثواب کی ایمان کی تو گواہی دینے والا اے رب کائنات سب کو اس کا ثواب عطا فرما رب العالمین جتنے لوگ آئے ہیں سب کے سینے روشن فرما سب کے دل کو نور فرما سب کے پچھلے گناہ معاف فرما یہاں جو بہنیں آئی ہیں خواتین اور حضرات آئے ہیں یا اللہ سب کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ ہر گناہ معاف فرما زبان کے گناہ دل کے گناہ کان کے گناہ آنکھ کے گناہ قلب کے گناہ قالب کے گناہ ظاہر کے گناہ باطن کے گناہ سفر کے گناہ قیام کے گناہ اور دل کے گناہ رات کے گناہ محفل کے گناہ تنہائی کے گناہ اے اللہ جتنے ہم سے سرد ہوئے نبی پاک کی جشن ملادت کا صدقہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما اور آنے والی زندگی میں حسن عمل عطا فرما حسن صورت دی ہے یا اللہ حسن سیرت دی عطا فرما ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما رب العالمین سب کے دلوں کے حال جاننے والا تو سب کی آرزویں جاننے والا آج کے دن کے صدقے سب کی آرزویں پوری فرما سب کی دعائیں پوری فرما حاجی آصف صاحب اور ان کی پوری فیملی اور ہمارے دیگر احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ کے تمام دعائیں پوری فرما یا مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں خوشیوں کا دور پورا فرما جو پریشان ہیں پریشانیوں کا ذکر کیا وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتی رہیں اور میرے دوست میرے بھائی میرے مذہب اور میرے عقیدے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے رابطہ کیا اور مختلف پریشانیوں کا ذکر کیا یا حل المشکلات و یا رافع البلاء و یا مجیب الدعوات اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما سب کی آرزویں قبول فرما سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما یا اللہ مرتے وقت کلمہ عطا فرما قبر میں نور عطا فرما حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما ان کے لوائے ہم کا سایہ ہم سب گناہگاروں کو عطا فرما اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں کافی دیر ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا راستہ دینے میں آپ سے اجازت لے کر جانا چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.